میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے امام کا فرمان آپ کی خدمت میں ایھا الناس، فرمایا اوتینا ستن، 6 فضائل اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ یہ فضائل اوروں میں بھی ہیں تھوڑا بہت، لیکن جتنے یہ فضائل ہم میں ہیں باقی لوگوں میں اتنے نہیں ہیں، اور کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو صرف ہم میں تم کو نظر آئیں گے، کسی اور مسلمان میں وہ فضائل تمہیں نظر، یہاں سے آغاز کیا ہے اوتینا ستن، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 فضائل سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں گے اور لوگوں میں بھی تھوڑے بہت یہ فضائل، یہ کمالات ہیں، جی ہاں، وہ فضلنا بسبع، اور 7 فضائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برتری بخشی ہے، وہ فضائل تمہیں کسی اور میں نظر نہیں آئیں گے۔ اوتینا العلم، تھوڑا بہت علم ہر کسی کے پاس ہے، خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ علم ہے، لیکن وہ جو کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، وہ ہمارے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور انہی کا علم امامت کے طور پر ہم تک منتقل ہوا ہے۔ جی ہاں، والحلم، جتنے حلیم، جو حلم ہم رکھتے ہیں کسی کے پاس، داستانیں بھی آپ کو معلوم ہے، جی ہاں، والسماحہ، جی ہاں، والفصاحہ، سماحت، درگزر، مہربانی، اور فصاحت اور بلاغت، شجاعت، والقلوب فی والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ کسی کے بس اور اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت، ان الذین آمنوا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ خدا کا وعدہ ہے، جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے ہم کو نوازا ہے۔ فضلنا، اچھا جی، یہ تو اور لوگوں میں بھی تھوڑی بات ہوگی، باقی وہ فضائل جو ہم کے ساتھ، ہمارے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ فضلنا بأن منا النبی المختار، یہ نبی ہم میں سے ہیں، کسی اور قبیلے سے نبی مختار، احمد مختار، وہ ہمارے جد تھے۔ من الصدیق، صدیق، امیر المومنین نے فرمایا انا الصدیق انا الفاروق، صدیق ہم میں سے ہے۔ ومن الطیار، جناب جعفر الطیار، دیا وہ بھی ہم میں سے ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر دے رکھے ہیں کہ جن سے جہاں چاہتے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں، دیا۔ اور منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اسد اللہ کا تعلق بھی ہم سے، جناب حمزہ سید الشہداء کو بھی اسد اللہ کہا جاتا ہے، امیر المومنین بھی اسد اللہ کہلاتے ہیں۔ ومنا صبطہ هذه الامہ، 2 رسول کے نواسے جن کو رسول خدا نے جوانان جنت کا سردار کہا، یہ کسی اور خاندان میں تم کو نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد فرمایا من عرفنی فقط عرفنی، کیوں آپ کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کہ وہ اور کیا، اور باور کرایا گیا تھا لوگوں کو۔ میں پڑھ رہا تھا وہ جنگ صفین میں ایک بندہ عمار یا کسی اوپر حملہ ور ہو رہا تھا، اس نے کہا تھا میں تم سے اس لیے لڑ رہا ہوں کہ وہ تمہارا امام بھی نماز نہیں پڑھتا اور تو بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ پروپیگنڈا کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ زبان خلق کو کہتے ہیں نقارہ خدا سمجھو، یا اور یہ بتایا گیا تھا کہ بس وہ حاکم وقت کے خلاف ایک گروہ نے بغاوت کی تھی، ان کے مردوں کو قتل کر کے خواتین کو قیدی بنا کے وہ لایا گیا ہے۔ یہ مختلف مجالس میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے بہت سارے آیات کا غلط ترجمہ ہوا ہے، قرآن کی بہت ساری آیات کا غلط ترجمہ ہوا ہے۔ سب سے سنگین غلطی، سب سے سنگین جرم یہ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا غلط ترجمہ کیا گیا، اور ہر حکمران چاہے فوجی ہو، سول ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، کہا اس کی اطاعت کرو جب تک وہ کافر نہ ہو جائے۔ یہ جو خون ناحق بہائے گئے، مدینہ میں سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، 1000 سے زیادہ عصمتیں لوٹی گئی اور ناجائز اولاد پیدا ہوئی، یہ یزید کو اولی الامر ماننے کا نتیجہ ہے۔
فرمایا کہ جو مجھے جانتا سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی یا ونسبی، میں اس کو اپنا حسب نسب بتاتا ہوں کہ میرا کس خاندان سے تعلق ہے۔ ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، میں فرزند مکہ اور منا ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، وہ حجر اسود کو نصب کرنے میں جھگڑا پڑ گیا تھا تو رسول خدا نے چادر بچھائی تھی اور کہا تھا کہ حجر اسود کو اس میں رکھو، اور جتنے بھی جو ہے نا فریق ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، سب جو ہے نا وہ ایک ایک کونے کو پکڑے اور اٹھا کے آن حضرت نے نصب کیا تھا۔ یہ اس سے فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اپنی ابا کے اطراف کے ذریعے رکن کو اٹھایا تھا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، میں ہر اس سے مسلمان سے افضل ہوں، جی میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ہر احرام پہننے والے سے افضل ہے، تمام مسلمانوں سے افضل ہے۔ انا ابن خیر من تعالی، پا بہ نہ چلنے والوں میں بھی سب سے افضل، نالین پہن کے چلنے والوں میں بھی سب سے افضل۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، جس نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا یا سعی کی، ان تمام سے جو بہتر ہے یعنی علی، میں اس کا فرزند ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبا، ہر حج کرنے والے اور احرام کے موقع پر لبیک کی آواز بلند کرنے والے مسلمان سے افضل کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن خیر من حمل علی البراق فی الہوا، اس کا فرزند ہوں کہ جس کو براق پر سوار کر کے وہ قاب قوسین وغیرہ کی جو ہے وہ سیر کرائی گئی ہے۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کا بیٹا ہوں جس کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کرائی گئی، معراج کے سفر کی طرف اشارہ ہے۔ یا انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہی تک پہنچایا۔ یا انا ابن من دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا، یہ سب رسول خدا کے ان آخری مقام قرب کی طرف اشارہ ہے۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان کی فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی فرمائی۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دیا۔ اب امیر مومنین کی طرف اشارہ ہے، کفار کے عربوں کی وہ اس طرح ناک رگڑی کہ ان کو شہادتین کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا، حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ انا ابن من ضرب بین یدی، ابھی امیر مومنین کے فضائل ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے آپ کے رکاب میں 2 تلواریں لے کے لڑتے تھے، 2 نیزے رکھتے تھے، 2 دفعہ ہجرت کی، 2 دفعہ بیعت کی۔ قاتل ببدر و حنین، وہ جو بدر میں بھی مشرکین کے قاتل تھے، حنین مشرکین قاتل۔ لم یکفر باللہ طرفۃ عین، اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ایک چشم زدن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا۔ خطبہ طولانی ہے، صرف ایک جملہ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پہلی فرصت میں عتبات مقدسہ، چاہے وہ مدینے میں ہوں، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، سب کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ جنت البقیع جاتے ہیں، وہاں ہم 2 قسم کی زیارتیں پڑھتے ہیں۔ ایک زیارت پڑھتے ہیں چاروں اماموں کے لیے، اس میں ہمارے مخاطب امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام زین العابدین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر امام کی الگ الگ زیارت ہے، الگ الگ زیارت ہے۔ ایک جملہ ہے وہاں، وہ آپ کو امام حسن کی زیارت میں نہیں ملے گا، امام محمد باقر کی زیارت میں نہیں ملے گا، امام جعفر صادق کی زیارت میں نہیں ملے گا۔ السلام میرا سلام ہو، السلام علی رئیس البکائین، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں یہ شمار ہوتے ہیں، بلکہ میرا سلام ہو اس امام پر جو دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار ہیں۔ اور میں آپ خدمت میں عرض کروں، بابا کو سپرد خاک کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ بابا یہ عالم آخرت آپ کی وجہ سے اب روشن ہو گیا ہے، اب سجاد کا کام وہ صرف رونا رہ گیا ہے، اور اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا۔
جب مدینے کے لوگوں نے پوچھا تھا فرزند پیغمبر ہمیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یہ آپ کب تک روئیے گا؟ فرمایا جو منظر میں نے دیکھے ہیں وہ تم نے نہیں دیکھے۔ رأیت جماعت اصحابی یذبحون حولی، میں نے کربلا میں اپنے آس پاس اپنے بھائیوں کو، ماں بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو کب تک روئے گا؟ لا اضحک اللہ سن الدہر